وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسانے والے کام۔ حدیث شریف میں کچھ ایسے کام کا ذکر آتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کے شان کے مناسب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک جب میدان حج میں ننگے سر، ننگے پاؤں، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا موقع جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے ہونے کی دوڑ ہے، تو حق تعالی جل شانہ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اسی سے خوش ہو کر اللہ تعالی جل شانہ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع جب خاوند اور بیوی پڑے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالی جل شانہ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہوئی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھی کہ بارش تو نہیں ہو رہی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں ہے مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چینٹا مارا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالی جل شانہ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اسی لیے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور رکوع میں اور کبھی تلاوت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد اور زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے یہ نہیں اٹھا، صرف اور صرف میری رضا کے لیے اٹھا ہے، کیونکہ میں کریم ہوں، میں بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اب گویا کہ 3 باتیں ہوئی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبات حکیم الاسلام۔